1 اگست کو عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانی ہوتی ہے، لیکن اس بار کرونا وائرس کے سبب قربانی کو لے کر مسلم سماج پس و پیش میں ہیں۔ لوگوں کو ماننا ہے کہ اس بار قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر قاضی مفتی ابوالعرفان صاحب، ہم ان سے بات کریں گے کہ قربانی کتنا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ کرونا وائرس ہے، لوگ پریشان حال ہیں، لہٰذا لوگ قربانی نہ کریں، اس کا جو رقم ہوتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بقرہ عید ہے یا بقرہ عید ہے، یہ دونوں الفاظ غلط ہیں۔ اصل میں جو اس کو کہتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، اور ویسی خوشی کہ جس میں آدمی اللہ کے یہاں قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ بقرعید کا دن جو ہے عید کی خوشی کا دن ہے، انتہائی عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اپنے مقدس اور محترم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کریں۔ اس طرح سے ان کی محبت کا اور ان کی اطاعت کا امتحان لیا جانا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے باپ، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب اس میں کہا گیا ہے وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، یعنی جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی اور امتحان میں پاس ہوئے تھے، یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی سنت اور ضروری ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے قربانی جو ہے وہ نبی کی بھی سنت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے سنت ابراہیمی میں، اور اپنی تمام امت کو بھی انہوں نے قربانی دینے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس میں قربانی نہیں کرنا چاہیے، تو وہ دین سے بہکا رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جو لوگ 2-3 قربانیاں جن کے گھروں میں ہوتی ہے، وہ اس بار صرف ایک قربانی کرے، باقی کے جو جانور کی جو رقم ہے اسے غریب میں، مسکین میں یا محلے میں جو بھی لوگ ہیں مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ تو کہاں تک یہ مناسب ہے؟ سوال یہ ہے آپ اللہ کا حکم مانیں گے یا اپنا حکم چلائیں گے؟ لیکن انسانیت بچانا ہے۔ ارے یہ انسانیت ہی کے لیے تو قربانی کا حکم دیا گیا کہ تم کتنے اللہ کو ماننے والے ہو، کتنے دنیا میں پاگل ہو رہے ہو، تم کو کسی بات کا احساس نہیں۔ یہ کرونا کیا کر لے گا؟ جس کو اللہ بچانا چاہے گا اسی کو تو کرونا لے جائے گا۔ یہ ساری مصیبتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا اس کے بدلے میں تم دین و ایمان کو بدل دو گے؟ تو یہ میسج مطلب درست نہیں ہے۔ بالکل درست ہے۔ اس طرح سے یہ دین میں تبدیلیاں اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو بدل لیا تھا۔ قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو تقرب چاہتے ہیں یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے کہ وہ قربانی دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 2 جانوروں کی قربانی کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اے رب العالمین، یہ جانور تیری طرف سے تیرے حکم کے مطابق میں ادا کر رہا ہوں تیرا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرے جانور کے لیے انہوں نے کہا یہ میں اپنی امت کے ان غریب لوگوں کی طرح سے کر رہا ہوں کہ جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔
لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی. یہاں یہ ہے کہ پولیس مکھیالیہ طرف سے وہاں سے کچھ گائیڈ لائن جاری ہوئی. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جی. ہمارا کام اپنے دین کی تیاری کرنا ہے اور اس میں جتنی سہولت اور جتنے قاعدے قانون پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. ہمیشہ کرتے آئے ہیں. جہاں پر حالات ہوئے مسجدوں میں تالے لگا دیے، ہم نہیں بولے. آپ نے بہت سے کام ایسے بتائے جو ہمارے لیے شریعت کے اعتبار سے ناقابل عمل تھے، لیکن ہم نے ان کے اوپر عمل کیا. لیکن ہم اپنے دین کو چھوڑ تھوڑی سکتے ہیں. یہ ہمارا کہنا ہے کہ جتنی شرائط ہیں، جتنی پابندیاں ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے لوگ قربانی کے وقت زیادہ اکٹھا نہ ہوں. اپنی قربانی احتیاط کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ وہ انجام دیں. اور جب اس کے حصے بکرے کیے جائیں تو اس وقت بھی لوگ جمع نہ ہوں، اکٹھا نہ ہوں، بلکہ ایک ایک کر کے آئے اور قربانی کا حصہ لے کر کے چلا جائے اور اس میں سے ایک حصہ غریبوں کو بانٹے.